الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عاشقان رسول ہماری چوتھی قسط کا سلسلہ ہے، آؤ اختلاف ختم کریں۔ پروگرام کے تحت تیسری قسط اس میں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، جنتی ہیں یا نہیں ہیں۔ چوتھی قسط بھی اسی کے ہی ساتھ تھوڑی سی منسلک ہے، ملتی جلتی ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ دو طرح کی احادیث مبارکہ ہے، ان دونوں میں ہی ہم انشاءاللہ تطبیق کرنے کا رستہ نکالیں گے۔ درمیانی رستہ کیا ہے اور پہلی حدیث کا کیا مطلب ہے یا دوسری حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے، تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے یہ کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے کہ ایک حدیث پاک میں ہے جسے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام حجون پر بہت افسردگی اور غم کی حالت میں اترے، اور جب تک آپ کے رب نے چاہا آپ وہاں ٹھہرے، پھر آپ وہاں سے بہت خوش واپس لوٹے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مقام حجون میں افسردہ ہو کر اترے اور خوش ہو کر لوٹے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے التجا کی، درخواست کی، دعا کی، تو اس نے میری ماں کو زندہ کر دیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو لٹا دیا۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے آپ کی والدہ کو زندہ کیا، وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں اور پھر دوبارہ قبر میں چلی گئیں، اور پھر اللہ پاک نے ان پر موت کو لٹا دیا۔ یہ تو تھی ایک حدیث پاک کہ مومن تھے، ایمان لے کر آئے۔ دوسری اس کے الٹ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدین کے لیے مغفرت کرنے سے، یعنی مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مومن نہیں تھے، اسی وجہ سے مغفرت کی دعا کرنے سے آپ کو روک دیا گیا۔ تو پہلی حدیث پاک جو میں نے بیان کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے والدین مومن ہیں، اور سرکار کی دعا پر اللہ نے ان کی والدہ کو زندہ کیا، وہ ایمان لے کر آئیں اور پھر دوبارہ قبر میں چلی گئیں۔ اور جبکہ دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ کو گوش گزار کی ہے، اس میں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے والدین مومن نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اب دو طرح کی حدیثیں سامنے آ گئیں، تو اب جب بھی کوئی پڑھے گا تو وہ تو شکوک و شبہات میں پڑ جائے گا نا، وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ اور یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں علماء اہل سنت، ہمیں ان سے وابستہ رہنا چاہیے، انہی سے یہ معلومات لیتے رہنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں ضرور وقت دینا چاہیے۔ تو آئیے اب ہم ان دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے، درمیانہ رستہ کیا ہے، وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو تعارض آیا ان دونوں کے درمیان، دونوں حدیثوں کے درمیان جو اختلاف پڑا، اس کا درمیانی رستہ کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
یہ جو پہلے حدیث پاک بیان کی، اللہ پاک کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ موحد ہیں، مومن ہیں، جنتی تھے، اور مغفرت یافتہ بھی تھے، یعنی اللہ کی حضور وہ مغفرت پانے والے تھے، مغفرت پائے ہوئے تھے، ٹھیک۔ تو یہ جو دوسری حدیث پاک ہے نا، مغفرت سے منع کر دیا گیا، مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، تو اس کا جواب تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین اللہ کی بارگاہ میں موحد ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں اور مغفرت یافتہ ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ موحد، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کن کو کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے پیارے زمانے تک کا جو درمیانی پیریڈ ہے، وقت ہے، زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت، اور اس وقت کے لوگوں کو موحد کہتے ہیں اور زمانہ فطرت والے کہتے ہیں۔ اور جس وقت میں کوئی نبی نہیں آیا، اس وقت کے لوگوں کے مسلمان اور جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے بت پرستی نہ کی ہو، صرف اللہ کو ایک مانا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا ہو، تو ان کے لیے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کے والدین اس زمانے کے تھے اور انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی، تو اس وجہ سے جب موحد تھے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان دونوں کی مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ اور جس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، تو پھر اس کا کیا مقصد؟ جو پہلے والی حدیث پاک تھی کہ جب سرکار مقام حجون میں افسردگی سے گئے اور خوش خوش واپس لوٹے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استفسار پر، یعنی پوچھنے پر، آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے التجا کی، اللہ پاک نے میری والدہ کو زندہ کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، یعنی مجھ پر ایمان لائیں، اور پھر دوبارہ اللہ پاک نے ان پر موت کو لوٹا دیا۔ تو پھر اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے ہی اللہ کی حضور وہ موحد تھی، مومنہ تھی، جنتی تھی، تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھانے کے لیے سوال کرنا، یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین زندہ ہوں اور میرا کلمہ پڑھ کر میری امت میں داخل ہو جائیں اور امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس لیے دوبارہ دعا کی، زندہ ہوئے کلمہ پڑھ کر پھر اپنی قبر میں دوبارہ تشریف لے گئے تھے، تاکہ یہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے آخری نبی کی امت میں داخلے کا شرف حاصل کر لیں۔ تو یہ ناظرین تھا دونوں طرح کی حدیثوں کے درمیان تطبیق اور درمیانی رستہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ بوجھ لینے کے لیے ہمیں علماء حق اہل سنت سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین وما علیہ الا البلاغ المبین۔